ہمارے ملک میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر چل رہی ہے. میری سمجھ تھوڑی مختلف ہے. ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں لڑائی بڑھ رہی ہے یا بڑھائی جا رہی ہے. دراصل یہ لڑائی آج کی نہیں ہے، 2500-3000 سال پرانی ہے، جس میں مسلمان تھے بھی نہیں. اس وقت مسلمانوں کی آمد تو بھی 8ویں صدی کے بعد سے اس کے آس پاس ہوئی ہے. یہاں اصل لڑائی ذات برادری کی ہے. ہمارا جو منوادی ڈھانچہ اور سوچ ہے اس ملک کا، وہ یہ مان کے چلتا رہا ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر افضل ہیں، کچھ لوگ کمتر ہیں، کچھ چھوٹے ہیں. ڈیموکریسی آنے کی وجہ سے اور جمہوری کانسٹیٹیوشن آنے کی وجہ سے یہ پریشانی ہو گئی ہے ایسی کمیونٹیز کو کہ ان کے نمبر کم ہے اور جو آبادی بیکورڈس اور دلتوں کی ہے اور عورتوں کی ہے وہ زیادہ ہے. اب کشمکش یہ ہے کہ ووٹنگ سسٹم میں جس کا نمبر زیادہ ہوتے ہیں وہ حکومت بنانا چاہیے، لیکن جو سمجھدار و ہوشیار لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں سال سے اس ملک میں حکومت کی ہے اور یہاں کے غریبوں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، چھوٹے طبقوں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت بنی رہے. اس لیے وہ مذہب کی ڈھال کو آگے رکھتے ہیں. یہ ایک طریقے کا چارہ ہے تاکہ ہندو اور مسلمان اور دوسری کمیونٹیز کے لوگ وہ ریلیجن کی دھری پر آپس میں لڑتے رہیں اور ان کے ساتھ ان کی اپنی کمیونٹیز کے ذریعے ان کے ساتھ ان کے اپنے سماج میں جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو نابرابری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں وہ بات کریں. آپ کو خیال ہوگا کہ جو منڈل کی تحریک جب شروع ہوئی تو اس کے بعد RSS اور BJP کے لوگوں نے اور دوسری پارٹیوں کے بھی کئی لوگوں نے بہت مخالفت کی. اور جیسے ہی VP سنگھ صاحب نے اس کو منظوری دی، اس کے فوراً بعد اڈوانی صاحب نے سومناتھ سے یاترا شروع کر دی. تو یہ جو کمنڈل کا جھگڑا ہے یہ بنیادی طور پر منڈل کے خوف سے ہے. ہماری اسٹریٹجی ایسی بنانی ہوگی کہ ہمیں ہندوستان کی جو کثیر آبادی ہے، بیکورڈ، دلت، پسماندہ، عورتیں، کسان، جو آبادی میں بہت ہیں لیکن کم پڑھے لکھے ہیں، پالیٹکس میں ان کا حصہ کم ہے، پیسے ان کے پاس کم ہیں، ان کو اگر اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو ہماری حکومتوں کو، ہماری سوسائٹی کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے لیے بڑی مشکل نہیں ہے. اب اللہ کے کرم سے ہمارے ملک میں پڑھائی کی شرح کافی بڑھ گئی ہے، کافی لوگ پڑھ رہے ہیں. 75% کے آس پاس لٹریٹ لوگ ہو گئے ہیں. ہندوستان جب آزاد ہوا تھا صرف 70% لوگ لٹریٹ، 17% لٹریٹ. ایسی پڑھی لکھی جماعت میں یہ ضروری ہے کہ ہم ساری جو پچھلی کمیونٹیز ہیں جن کے ساتھ پاسٹ میں ماضی میں ناانصافیاں ہوئی اور وہ لوگ اب باصلاحیت ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، ان کو اپنی تنظیموں میں رکھیں، ان کے مسائل کو پبلک میں اٹھائیں، گورنمنٹ کے سامنے لے جائیں. جس دن یہاں ہم کنفلکٹ کا دائرہ بائنری ہندو مسلم سسٹم سے الگ ہٹا کے چھوٹے طبقے اور بڑے طبقے کے کنورٹ کر دیں گے، جس دن ہم مظلوم اور محبوب طبقے کی طرفداری کریں گے کھل کر، تو جو طبقہ انانیت پسند ہے، جو ذات برادری کی بنیاد پر پرپیچویٹ کرنا چاہتا ہے اپنی ناانصافی کو، اس کو دھکا لگے گا اور اس پہ سب سے زیادہ نقصان RSS اور BJP اور کی تنظیموں کو.